الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللہ رب العزت جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں، دعا سکھا دی کہ اللہم افتح اخفال قلوبنا بذکرک، اے رب کریم ہمارے دلوں کے تالے کو کھول دے اپنے نام پاک کی برکت سے. معلوم ہوا کہ ہمارا کام ہے ذکر کرنا اور ثمرات مرتب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آج جمعہ تاریخ ہے، سلوک کے راستے میں کبھی قبض ہوتا ہے کبھی بسط ہوتا ہے. آج کل قبض طاری ہے، جس کو دیکھو قبض طاری ہونے کی وجہ سے نہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ ذکر میں مزہ آتا ہے، نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے، نہ نمازوں میں مزہ آتا ہے. بس ایک حکم سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں دل نہیں چاہتا. میں نے کہا نہیں، دل کے ہم غلام نہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ یہ کرو اور ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے لیکن دل نہیں لگتا، پھر بھی وہ مزدوری کرتا رہتا ہے. مالک اس کو زیادہ اجرت دیتا ہے، زیادہ اجرت دیتا ہے کہ دل نہ لگنے کے باوجود یہ کام میں لگا ہوا ہے. ایسی مزہ جو ہے، ہم مزے کے لیے ذکر نہیں کرتے، مزے کے لیے ذکر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے عبادت کرتے ہیں. تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے حکم سمجھ کر کرتے ہیں. کیفیات تو آنے جانے والی چیز ہے. اگر کثرت سے استغفار کریں تو پھر وہ قبض بسط میں تبدیل ہو جاتا ہے، قبض بسط میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر جی چاہے گا کہ 2 رکعت سجدے میں بھی رب کے سامنے سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر کر دو. پھر رونا بھی آئے گا اور آنسو بہانا بھی ہے. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. چند قطرے آنسو کے گرے اور سب گناہ معاف. 7 سمندر میں نہا کر بھی آپ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے. جسمانی طور پر پاک ہو جائیں گے لیکن گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا دروازہ رکھا ہے. اس لیے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو آج جمعہ طاری ہے، بلکہ ارتداد کا دور کہا جاتا ہے. اچھے خاصے علمی ماحول میں رہنے والے بھی مرتد ہوتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں عجیب عجیب وساوس آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں. پھر ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یہ ندامت کا طاری ہونا یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، غالب ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے زیادہ محبوب وہ ہے جو مجھ سے محبت کرے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، سب سے زیادہ. آج غور کریں تو زیادہ بیوی بچوں کی محبت ہے، سارا دن لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ. حکیم المت حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ قدر سے عرض کیا کسی نے کہ حضرت ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت نہیں معلوم ہوتی. نئی نئی شادی ہوئی ہے، پوری رات گپ شپ کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے اور بچوں کی محبت بھی غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ محبت کامل اس کے اندر ہوگی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے. تو پھر اس کا کیا مطلب کہ ہم اللہ کے محبوب کے پسندیدہ نہیں ہیں؟ فرمایا پسندیدہ ہیں. ایک تو اس بات کا پیدا ہونا کہ یہ کئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ بھی ندامت ہے، اور ندامت بمنزل توبہ کے ہو جائے گی قیامت کے دن. پھر فرمایا کہ معلومات نے کہ بتاؤ تمہاری بھی تمہیں بہت محبت ہے. کہا ہاں.
بے انتہا. کہا اگر وہ تو اللہ یا رسول کی شان میں کچھ گستاخی کرے تو کیا کرو گے؟ کہا حضرت میں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو، ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے بارے میں ایسی کہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرمایا دیکھو ہر مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہے، لیکن جب تقابل ہوتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے. جب تقابل ہوتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے. ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے کہ حضرت یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بالکل گمراہ ہو گیا ہے، دہریوں جیسی باتیں کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس کو نکالو وہاں سے اور غیر مسلموں کے اسکول میں داخل کر دو، عیسائیوں کے اسکول میں یا ہندوؤں کے اسکول میں. حضرت تو پہلے ہی بگڑ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا داخل تو کرو. چنانچہ داخل کر دیا. 1 سال کے بعد آئے تو ایک جوان پگڑی باندھے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے. پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ فرمایا وہی لڑکا ہے میرا جو مرتد ہونے جا رہا تھا. کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہا اب تو اتنا زبردست وہ ہو گیا ہے پکا توحید کے اندر کہ جب تقابل ہوا تب اس نے ان سے مناظرے شروع کیے اور کتابیں جمع کر کے گھر میں پوری لائبریری بنائی اور دیکھ کر جاتا ہے اور جا کر ان کو منہ توڑ جواب دیتا ہے. حضرت جزاک اللہ کہ آپ نے وہاں بھیجنے کا حکم دیا تھا. فرمایا چونکہ تقابل نہیں تھا اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا اس کو. جب تقابل ہوا تو وہ چیز ابھر کر سامنے آئی کہ محبت ہر مومن، ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور رسول کی ہی زیادہ ہے، لیکن جب تقابل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا. تو ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، مزہ نہیں آتا، رونا نہیں آتا. حالانکہ تمام بزرگوں کا یہ تھا کہ رات کو تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کے اتنا روتے تھے کہ ہچکیاں بن جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے تھے. آج وہ کیفیت نہیں ہے. آج تو سنت و فرض پڑھ لیں فجر میں تو بہت بڑی بات ہے، سنت و فرض پڑھ لیں تو بھی بڑی بات ہے. لیکن جو لوگ استقامت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کسی ایک نماز میں بھی پیچھے نہیں رہتے، غائب نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس پہ قبض طاری ہے لیکن میرے حکم کو اس نے مانا اور اپنے اس کیفیت کو دبایا اور میرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے. چونکہ ہم مزے کے بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا بس اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے کہا حج کرو، ہم حج کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یعنی جتنے احکامات الہیہ ہیں سب پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن قلب کی کیفیت وہ نہیں ہے. قلب کی کیفیت پہ جمود طاری ہے، پوری دنیا میں جمود طاری ہے. ابھی حجاج کرام جو آئے بتا رہے ہیں کہ بالکل وہ کیفیت کا فقدان تھا. کوشش بھی کرتے رہے لوگ، دعا اٹھائی یا رب یا رب، اتنے میں ایک لسی کا بڑی بوتل آ کے گری، نیچے رکھ دیا. پھر کہا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اتنے میں جناب مینگو کا شربت آ کے گرا، پھر نیچے رکھ دیا. یعنی ہاتھ اٹھائے پوری دکان سامنے سج جاتی ہے. پھر ایک شاپر بھی آ جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جانا ہے. اب ذہن سارا اس پر منتقل ہو گیا. اس پر یعنی دیکھیے شیطان کس طریقے سے کہ یہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ارے ثواب کے لیے کر رہے ہو، یہی چیزیں تھیلے میں پیک کر کے رکھ دو، جب دعا کر کے جانے لگے تب دے دو ان کو. لیکن نہیں، دعا سے بھی روکنا ہے ان کو، دعا سے بھی روکنا ہے. حکیم المت نے فرمایا کہ اعمال کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. اور ہم مزے کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر تمام عبادات کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر تمام عبادات کرتے ہیں. کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی، تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی. دل نہیں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی کام کر رہے ہیں. پھر دل میں وساوس عجیب عجیب سوشل میڈیا کا وہ ہے، پریشر اتنا ہے کہ آدمی کے اندر گمراہی اور فتنے کے ایسے سوال و جواب آتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو وہ گمراہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب کسی اللہ والے سے تعلق ہے تو وہاں کر بتاتا ہے کہ آج کل یہ کیفیت ہے.
یہ کیفیت ہے کہ جہاں اللہ اکبر کہا بس دل میں ایسے خیالات، گندے خیالات، پوری کائنات کے خیالات، اور سلام پھیرتے ہیں سب غائب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت نے کہ سلام کے بعد جب دعا مانگو ہاتھ اٹھاؤ، تو یا رب یا رب یا رب انت اللہ لا الہ غیرک، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ آپ نے ہمارا دل اتنا بڑا چھوٹا سا بنایا ہے، لیکن پوری کائنات اس میں گردش کر رہی ہے، پوری کائنات 24,000 میل کا گولا اس آدھا پاؤ یا ایک پاؤ کے دل میں گردش کر رہا ہے کہ اللہ کیا شان ہے آپ کی۔ بس یہ آپ نے دعا مانگی، 3 دن کے بعد شیطان کہے گا کہ میں اس کو اللہ سے دور لے جانے کے لیے بس آفس میں گھماتا تھا، لیکن یہ تو الٹا اور اللہ کے قریب جانے کی تیاری کر رہا ہے کہ اللہ کے ہی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی ہی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا دل پیدا کیا اور اس میں تمام چیزیں اس کے اندر جناب گردش کر رہی ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ خیالات وساوس خود بخود بھاگ جائیں گے، خود بخود بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو اپنے لیے منتخب فرما لے اور ہم سب کو ذکر اذکار میں مزہ توفیق عطا فرما دے، رونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات کا کیا راستہ ہے، ہم کیسے سکون سے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو، رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو، وہ کریم مالک اس پر بھی اپنا فضل فرما دیں گے، اپنا کرم فرما دیں گے۔ اس لیے اگر نہیں آتا تو بھی ہاتھ اٹھا کے منہ ایسا بناؤ کہ جیسے واقعی رو رہے ہیں، گردن ہلا کے یا اللہ یا رب یا رب معاف فرما دے، یا رب معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فتنہ و فساد ہر طرف یہی ہے، کتنے لوگ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، یہود و نصارہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے لیے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے چند پیسوں کے لیے ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ یہاں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی پیسے مل رہے ہیں، وہاں پیسہ چلتا نہیں، وہاں رشوت چلتی نہیں، کوئی لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب ڈالر بھی دے عزرائیل علیہ السلام کو کہ مجھے 15 دن کی مہلت دے دیں، مجھے بھی حساب کتاب اپنی کمپنیوں کا باقی ہے جو میں کر لوں تو مجھے بلا لیں۔ دیندار طبقہ بھی، اہل علم حضرات بھی رات دن بس بیٹھ کے دنیاوی باتیں، کہیں اللہ اور رسول کی محبت کی باتیں نہیں ہوتی۔ بس یہ کام کرو گے، سب میں نام و نمود دکھاوے کے کام ہے کہ ہم یہ کریں گے تو لوگ خوش ہوں گے، ہمارے سوشل میڈیا کو لوگ دیکھ کر ہمارے بڑے معترف ہوں گے اور معتقد ہوں گے، حالانکہ کوئی نہ معتقد ہوتا ہے نہ معترف ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ کسی دن کام آئیں گے، لیکن نہیں، اللہ کو راضی کر لو بس، انشاءاللہ سب کام بنانے والی ذات اللہ کے ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب یہ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ بس کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لو، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اور اصلاح کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، طرق بہت سارے طریقے ہیں، کبھی محبت سے دین پھیلتا ہے، کبھی ڈانٹنے سے دین پھیلتا ہے، کبھی دلجوئی سے دین بڑھتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، آدمی پھر اور عبادت میں لگتا ہے۔ عبادت میں چونکہ اللہ تعالیٰ تو محبت پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، ماں باپ سے کیوں محبت کرتے ہیں، اس لیے خونی رشتہ ہے، بیوی بچوں سے کیوں محبت کرتے ہیں کہ بچوں سے بھی خونی رشتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیوں محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، اور ماں باپ کے پاس تو 1% محبت نازل کی، لیکن 99% اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو جہنمی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ اس لیے حدیث قدسی میں اعلان فرما دیا، انا عند الظن عبدی بی، کہ میں ایسے ہی معاملہ کروں گا اپنے بندے کے ساتھ جیسے کہ نظریات، جیسی خیالات لے کر میرے پاس آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا کہو، یعنی حدیث قدسی ہے یہ۔ حدیث قدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، وہ کلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں کہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کہو۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھنا چاہیے کہ عالم آپ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ خیالات بھی آپ نے پیدا کیے، یہ گناہ کے تقاضے یہ بھی آپ ہی نے پیدا کیے ہیں، لیکن بتا بھی دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیں، حال کو درست فرما دیں، مستقبل کو تابناک بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہو یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کی مائے میان دو کریم، کہ اللہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، ہمارا واسطہ دو کریموں کے درمیان ہے، تو ہمارا بیڑا کیسے نہیں پار ہوگا؟ جہاں خیالات آئے اور انسان سے بچ نہیں سکتا، گندے خیالات آئے فوراً کو استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم فضنا، اللہ ہم سب کی حفاظت، چلو جی سب ختم ہو گیا۔ جو کچھ لکھا ہے فرشتوں نے وہ بھی غائب سب۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پورا عالم پریشان ہے، اللہ پورے عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، ہم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا دے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے اور ہمارے دلوں کے تالے کو کھول دے کہ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی قیمتی چیز ہے اور وہ ہے ایمان۔ کسی کے گھر میں گولڈ یا ڈائمنڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ تجوری میں لاک کر کے رکھتا ہے۔ ایک صاحب نے قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ لوگ منع کرتے ہیں کہ پردہ مت کرو، تھوڑا سا باہر نکالو عورتوں کو۔ اچھا، فرمایا کہ آپ کے گھر میں سونا چاندی ہے؟ جی۔ اور فارن کرنسی بھی ہے؟ جی۔ تو کہاں رکھتے ہو؟ حضرت تجوری کے اندر 3 تالے، اس میں پھر بٹن سسٹم کا، جبھی تو چور آتے ہیں، اس کو جب جایا کرو آفس تو باہر سڑک پہ رکھ دیا کرو، سڑک پہ رکھ دیا کرو۔ نہیں حضرت وہ تو الماری میں نہیں چھوڑتے، تو یہاں کیسے چھوڑیں گے؟ فرمایا مال کی چونکہ محبت ہے، مال کی محبت ہے، ایسی بھی بچوں کی محبت ہو تو ان کو بے پردہ باہر نہیں نکلنے دو گے، بے پردہ باہر نہیں نکلنے دو گے۔ ہاں، یہ دنیاوی مال ہے، غائب ہو جائے پھر مل گیا کوئی قباحت نہیں۔ گوشت لے کر جا رہے ہیں آپ، پہلے زمانے چیل اتنی ہوتی تھی، اگر وہ آدھا کلو پنجے میں لے کے اڑ جاتی تھی، اب آدمی حیران ہوتا تھا یار بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تھے، گوشت خریدا وہ بھی گھر پہنچے تو چیل نے صحن میں گرا دیا، اب اس کو دھو کر پکا لیں کوئی حرج نہیں، لیکن بہو بیٹی 1 گھنٹے کے لیے بھی غائب ہو جائے تو خاندان پہ دھبا آ جاتا ہے، خاندان پہ دھبا آ جاتا ہے، ان کی عزت اللہ نے بچائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھو، ان چیزوں کا خیال رکھو، بچپن سے ہی بچوں کو تربیت ایسی کرو تو ان کو پتہ چل جائے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ آج اس کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، ایک زمانہ ضرور بھی ضرور آئے گا، کوئی شخص نہیں بچے گا مگر یہ کہ سود کھانے والا ہوگا، جو سود سے بچے گا اس کو دھواں ملتا رہے گا،
آج یہی دور ہے کہ ہم لوگ سود سے بچتے ہیں, نہ بینک سے انٹرسٹ لیتے ہیں, کچھ نہیں, لیکن دھواں مل رہا ہے, اس کا علاج ہے استغفار کرتے رہو. یہ بجلی استعمال کر رہے ہیں, اس میں بھی انٹرسٹ ہے, سود لیا ہوا ہے. سود کی وجہ سے وابڈا بجلی تیار کرتی ہے, کہ الیکٹرک خریدتی ہے, اور اس میں سب کے حصے ملا کے پھر جناب وہ 9 روپے خریدتی ہے اور جناب 55 روپے بیچتی. سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے, 10%, 5%, 8%. سود کا عنصر آ گیا. پنکھا چلاتے ہیں تاکہ راحت ملے, لیکن ثواب نہیں سمجھتے, اس کو ثواب نہیں سمجھتے. یہ بھی بجلی استعمال ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, لوگ قسطوں میں گاڑیاں لیتے ہیں, اب اس میں سود کا معاملہ ہوتا ہے, سود کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچتے رہو. چٹنی روٹی کھا لو مگر کبھی سود پہ پیسے نہ لو. چٹنی روٹی کھا لو, سود پہ پیسے مت لو. ہمارے نازم آباد 4 نمبر میں تھے, تو ایک خان صاحب کا جھگڑا تھا ایک پڑوسی سے, تو اس کو لے کر آئے میرے پاس کہ ہمارا پیسہ نہیں دیتا. میں نے کہا حضرت میں پیسے دے دے کے تھک گیا ہوں اس کو. یعنی آج سے سمجھے 40-50 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنا بیوی اور میں 1,70,000 دے چکا ہوں. یہ کہتا ابھی 1,70,000 ابھی باقی ہے. کہتا بالکل باقی ہے, ابھی 2 دن اور نہیں دیا تو پھر 10% اور لگ جائے گا. اب بتائیے, وہ کہتا اب میں کدھر جاؤں, میں کدھر جاؤں. اس لیے سودی لین دین سے ہمیشہ بچو. سودی لین دین سے چند پیسوں کے نفع کے چکر میں لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, جبکہ سود کا ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے, رزق حلال نصیب فرمائے. اگر قناعت ہے تو رزق حلال سے میں برکت اتنی ہوتی ہے. جب ایک عالم بیان کر رہے تھے برکت, ایک انگریز نے تو کیا برکت لگائی ہوئی آپ نے, کون سی برکت؟ اچھا آپ ادھر آئیے قریب ذرا, یہ بتائیے کہ دنیا میں کتے کتیاں ہیں کہاں؟ بہت. بکرے بکریاں ہیں بہت. تو قربانی کس کی ہوتی ہے؟ تو بکرے بکری کی. تو کتے اور کتیوں کا ریوڑ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کہا نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہا اسی کا نام ہے برکت. وہ کراچی شہر میں 25,000 بکرے روز ذبح ہو جاتے ہیں جو کمیلے میں, باقی ادھر ادھر وہ کر کے 50,000 تک پہنچتے ہیں. لیکن پھر بھی ابھی بقرعید گزری اور سب ریوڑ ہی ریوڑ چل رہے ہیں. وہ خود کہتے ہیں بیچنے والے کیسا لگ رہا ہے, آسمان سے بارش ہوئی, برکت ہوئی. اور بچے پھر پوچھا اس انگریز سے, کتیا زیادہ بچے دیتی ہے یا بکری؟ کہیں نہیں, بکری تو 1 یا 2 دیتی ہے, کتیا تو 7 بچے دیتی ہے. تو کہا پھر تو ریوڑ نظر آنے چاہیے نا. اس نے کہا ریوڑ تو نظر نہیں آتا. کہا اسی کا نام برکت ہے, اسی کا نام برکت ہے. قلیل کثیر النفع, مال تھوڑا ہے لیکن بہت نفع, سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, سکون کے ساتھ رہ رہا ہے. آج نام و نمود, ریا, دکھاوا کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے. پھر وہی دیکھ کے چور ڈاکو آتے ہیں, سب کچھ کوشش کرتے ہیں لے جانے کی. سادہ زندگی گزارو, سادگی کے ساتھ رہو, پھر انشاءاللہ کوئی آپ کے پیچھے نہیں لگے گا. ڈینگے نہ مارو گے ہر دفعہ کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں, میں تو سب اتنا بڑا مالدار آدمی. یہ تو اللہ کی حفاظت ہے, اللہ نے ذمہ داری لی ہے. ورنہ یہ شیاطین گھومتے رہتے ہیں ہر طرف, سونگتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, رزق حلال ہم سب کو نصیب فرمائے, اور رزق حرام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا رب كريم, يا رب كريم, رحمك کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم رحمتوں کا نزول فرما. یا رب کریم رحمتوں کی بارش فرما.
یا رب کریم رحمتوں کی بارش فرما، یا رب کریم رحمتوں کی بارش فرما، یا رب کریم ہر قسم کے شرور فتن، ہر قسم کے امتحان سے، ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا رحم الراحمین ہم سب کو جذب فرما لے، یا رب کریم ہم سب کو اپنا بنا لے، خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔